السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک غریب لڑکا جوتے پالش کرتا تھا۔ ایک دن ایک مغرور پائلٹ نے اس پر ٹھوکر ماری اور کہا کہ تم جیسے کیڑے مکوڑے کبھی آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے۔ سالوں بعد وہ پائلٹ ایک فلائٹ میں بطور مسافر بیٹھا تھا کہ جہاز کا انجن خراب ہو گیا۔ موت سامنے تھی کہ اچانک کیپٹن نے کمال مہارت سے جہاز کو محفوظ لینڈ کروا دیا۔ جب تمام مسافر اس ہیرو کیپٹن کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس مغرور پائلٹ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی ایک بہت بڑے اور انتہائی پر رونق شہر کے ایک بہت بڑے اور شاندار ہوائی اڈے کے باہر کی سڑک سے شروع ہوتی ہے۔ اس ہوائی اڈے پر روزانہ ہزاروں امیر، طاقتور اور مغرور انسان آتے جاتے تھے، اور آسمان پر اڑنے والے بڑے بڑے اور بھاری ہوائی جہازوں کا ایک ہولناک اور کانوں کو پھاڑ دینے والا شور ہر وقت وہاں گونجتا رہتا تھا۔ اس ہوائی اڈے کے انتہائی خوبصورت اور شیشے والے بڑے اور چمکدار دروازے کے بالکل باہر سڑک کے کنارے کچی اور دھول مٹی پر ایک انتہائی غریب، کمزور اور لاچار لڑکا سارا دن زمین پر بیٹھا رہتا تھا، جس کا نام راجو تھا۔ راجو کی عمر بمشکل 10 یا 12 سال ہوگی، اور اس کے انتہائی کمزور اور سوکھے ہوئے جسم پر ہمیشہ انتہائی پرانے، کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے اور دھول مٹی سے بھرے ہوئے کپڑے موجود ہوتے تھے۔ راجو کے پاس ایک پرانا اور ٹوٹا ہوا لکڑی کا باکس تھا، جس میں جوتے چمکانے والی کالی پالش اور 2 انتہائی پرانے اور گھسے ہوئے برش رکھے ہوئے تھے۔ راجو کی زندگی انتہائی تکلیف اور ہولناک غربت میں گزر رہی تھی۔ اس کی ایک بوڑھی اور بیمار ماں تھی، جو گھر کے ایک اندھیرے کمرے میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پڑی رہتی تھی، اور اسے کھانسی کی ایک انتہائی جان لیوا بیماری تھی۔ جب وہ کھانستی تھی تو اس کے منہ سے خون آتا تھا۔ راجو صبح فجر کی اذان سے بھی پہلے منہ اندھیرے اس شدید سردی میں اٹھتا تھا اور اپنے گھر سے پیدل چلتا ہوا اس ہوائی اڈے کے باہر آ کر اس انتہائی ٹھنڈے اور برف جیسے فرش پر بیٹھ جاتا تھا، اور سارا دن ان امیر اور بڑے لوگوں کے جوتے پر پالش کر کے ان کی جوتیوں کو چمکاتا تھا، تاکہ وہ محنت کر کے چند سکے کما کر اپنی اس انتہائی بیمار اور غریب ماں کے لیے رات کی روکھی سوکھی روٹی اور اس کی کھانسی کی وہ مہنگی دوائی خرید سکے۔ راجو کا اس ظالم اور بے رحم دنیا میں اپنی بیمار ماں کے سوا کوئی بھی آسرا یا کوئی ہمدرد رشتہ دار ذرہ برابر بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے پاؤں میں اس شدید سردی میں اپنے پہننے کے لیے جوتے تک موجود نہیں ہوتے تھے، اور اس کے پاؤں سردی سے نیلے پڑ جاتے تھے، لیکن وہ سارا دن اپنے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوسروں کے مہنگے اور گرم جوتے چمکاتا تھا۔ راجو جب بھی اپنے اس لکڑی کے باکس کے پاس بیٹھا ہوتا تھا اور اسے کوئی کام نہیں ملتا تھا، تو وہ اپنا معصوم اور دھول سے بھرا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف اڑتے ہوئے ان بڑے بڑے ہوائی جہازوں کو انتہائی حیرت اور ایک سچی لگن کے ساتھ گھنٹوں تک دیکھتا رہتا تھا۔
اس معصوم غریب اور لاچار لڑکے کے چھوٹے سے دل میں یہ انتہائی سچی اور پاکیزہ خواہش موجود تھی کہ وہ بھی ایک دن پڑھ لکھ کر آسمان کی ان بلندیوں کو چھوئے گا اور ان اتنے بڑے جہازوں کو اڑائے گا۔ لیکن وہ غریب لڑکا یہ نہیں جانتا تھا کہ غریبوں کے خواب اور ان کی خواہشیں اس مغرور اور ظالم دنیا کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں آتیں، اور امیر لوگ غریبوں کو جینے کا کوئی حق نہیں دیتے۔ اسی ہوائی اڈے پر ایک انتہائی طاقتور امیر اور مغرور ہوا باز کام کرتا تھا جس کا نام طارق تھا۔ طارق ان بڑے جہازوں کو آسمان کی بلندیوں پر اڑاتا تھا اور اس کے دل میں اپنے اس اعلیٰ عہدے، اپنی بے تحاشا دولت اور اپنی طاقت کا ایک ایسا ہولناک اور اندھا تکبر بھرا ہوا تھا جس نے اس کی آنکھوں پر مکمل طور پر غرور کی پٹی باندھ دی تھی۔ طارق ہمیشہ انتہائی مہنگے اور چمکدار کپڑے پہنتا، اور جب وہ ہوائی اڈے کے اندر چلتا تو اس کی گردن ہمیشہ فرعونوں کی طرح غرور سے اکڑی رہتی تھی، اور وہ کسی کو اپنے برابر کا انسان ذرہ برابر بھی نہیں سمجھتا تھا۔ طارق کے کالے دل میں غریب اور لاچار انسانوں کے لیے کوئی رحم یا کوئی انسانیت ذرہ برابر بھی موجود نہیں تھی۔ وہ غریبوں کو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور انتہائی حقیر جانور سمجھتا تھا، اور اگر کوئی غریب یا صفائی کرنے والا انسان اس کے پاس سے گزر بھی جاتا تو وہ انتہائی حقارت اور غصے سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا تھا اور اسے گالیاں دیتا تھا۔ ایک دن سردیوں کی انتہائی ٹھنڈی اور برفیلے صبح تھی جب آسمان پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ طارق اپنا ایک بہت بڑا جہاز اڑا کر واپس آیا تھا، اور وہ انتہائی غرور کے ساتھ اپنے ان بھاری اور چمکدار جوتوں کے ساتھ ہوائی اڈے کے اس شیشے والے دروازے سے باہر سڑک کی طرف نکلا۔ طارق کے ان مہنگے جوتوں پر سڑک پر چلنے کی وجہ سے تھوڑی سی دھول اور مٹی لگ گئی تھی۔ راجو جو اس شدید سردی میں اپنے پرانے کپڑوں میں کانپتا ہوا فرش پر بیٹھا تھا، اس نے جب طارق کو اتنے شاندار لباس میں باہر آتے دیکھا تو وہ معصوم لڑکا اپنے اس لکڑی کے پالش والے باکس کو اٹھا کر انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا طارق کے پاس گیا۔ راجو کے دل میں یہ سچی اور معصوم امید تھی کہ یہ اتنا بڑا اور امیر انسان اسے جوتے پالش کرنے کے بدلے بہت اچھے پیسے دے گا، جس سے وہ آج اپنی ماں کی دوائی لا سکے گا اور شاید کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا۔ راجو نے انتہائی معصومیت اور ڈرتے ہوئے طارق کے قدموں کے بالکل پاس مٹی پر بیٹھ کر اپنے کانپتے ہوئے اور سردی سے نیلے ہاتھوں سے طارق کے جوتے کی طرف اشارہ کیا اور منت کرتے ہوئے انتہائی روتی ہوئی آواز میں کہا کہ صاحب، آپ کے جوتوں پر مٹی لگ گئی ہے، مجھے صرف چند سکے دے دیں، میں ابھی اپنی اس پالش سے ان جوتوں کو شیشے کی طرح چمکا دوں گا۔ میری ماں بہت بیمار ہے، خدارا مجھ غریب پر رحم کریں اور مجھ سے یہ پالش کروا لیں۔ طارق نے جب اس غریب اور مٹی سے بھرے ہوئے لڑکے کو اپنے ان اتنے قیمتی اور مہنگے جوتوں کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے اس کالے اور مغرور دل میں ایک ہولناک غصہ
اور ایک جان لیوا حکارت پیدا ہو گئی۔ طارق کو یہ بات ذرہ برابر بھی برداشت نہیں ہوئی کہ ایک کچرا اٹھانے والا اور سڑکوں پر رلنے والا غریب اور غلیظ لڑکا اس جیسے آسمانوں پر اڑنے والے بادشاہ کے اتنے قریب آ گیا ہے اور اس کے کپڑوں کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ طارق نے اس معصوم بچے پر کوئی رحم کھانے یا اسے پیچھے ہٹانے کے بجائے انتہائی صفاکی، درندگی اور اندھے غرور کے ساتھ اپنا وہ بھاری اور مضبوط جوتا پوری طاقت سے راجو کے اس کمزور اور سوکھے ہوئے سینے پر دے مارا۔ اس ہولناک اور ظالمانہ ٹھوکر کے لگتے ہی راجو درد سے چیختا ہوا سڑک کی اس کچی مٹی پر دور جا گرا اور اس کا وہ لکڑی کا پرانا باکس بھی الٹ گیا جس سے اس کی وہ ساری کمائی والی کالی پالش اور اس کے وہ دونوں برش اس مٹی میں بکھر کر ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی۔ راجو کی چھاتی میں اس ٹھوکر کی وجہ سے انتہائی شدید اور جان لیوا درد ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے گرم اور سچے آنسوؤں کا ایک تیز سیلاب بہہ کر اس کے مٹی سے بھرے ہوئے چہرے کو بھگونے لگا۔ وہ روتے ہوئے اور کھانستے ہوئے اس مغرور ہوا باز کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر اس نے اتنی بڑی سزا کس بات کی دی ہے۔ طارق نے اپنے جوتے کو جھاڑا اور اس زمین پر پڑے ہوئے روتے ہوئے لڑکے کی طرف اپنی انگلی کر کے ایک ایسی انتہائی زہریلی، دردناک اور دل کو چیر دینے والی بات کہی جس نے راجو کی معصوم روح کو اندر تک زخمی اور چھلنی کر دیا۔ طارق نے انتہائی گرجدار اور مغرور آواز میں پورے ہوائی اڈے کے سامنے چلاتے ہوئے کہا کہ اے غلیظ اور کچرے کے ڈھیر پر پیدا ہونے والے انسان، تیری یہ اوقات اور تیری یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تو میرے ان مہنگے جوتوں کو اپنے ان گندے اور غلیظ ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کرے؟ تو یاد رکھ کہ تم جیسے سڑکوں پر رلنے والے حقیر کیڑے مکوڑے جن کی اوقات صرف اور صرف لوگوں کے جوتوں کی مٹی صاف کرنا ہے، وہ کبھی بھی آسمان کی ان بلندیوں کو چھونے کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ تم جیسے غریبوں کی جگہ صرف اس سڑک کی دھول اور ہم امیروں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جا اور اپنی اس غلیظ اوقات میں رہ کر ان جوتیوں کو چاٹ۔ طارق یہ انتہائی ہولناک اور تکبر سے بھرے ہوئے الفاظ کہہ کر وہاں سے اپنی انتہائی مہنگی اور لمبی سواری میں بیٹھ کر غرور سے چلا گیا اور پیچھے وہ معصوم اور لاچار راجو اس سڑک کی گرم مٹی پر پڑا دھاڑیں مار مار کر اور ہچکیاں لے لے کر روتا رہا۔ ہوائی اڈے کے باہر کھڑے ہوئے بہت سے لوگوں نے یہ سارا ہولناک ظلم اور یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کسی بھی انسان کے دل میں اتنی ہمت یا اتنی انسانیت ذرا برابر بھی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر اس روتے ہوئے اور غریب لڑکے کے سر پر پیار کا ہاتھ رکھ سکے یا اس کی وہ بکھری ہوئی اور مٹی میں ملی ہوئی پالش کو اکٹھا کر سکے۔ راجو نے روتے ہوئے اپنے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی وہ کالی پالش اور برش اس مٹی سے اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر انتہائی سسکیاں لیتے ہوئے رو رو کر اپنے اللہ کی سچی عدالت میں
اس ظالم کے غرور کی شکایت کی۔ راجو کے دل میں طارق کی اس زہریلی بات نے ایک ایسی گہری اور سچی آگ لگا دی تھی جو اب کبھی نہیں بجھنے والی تھی۔ اس معصوم لڑکے نے روتے ہوئے آسمان پر اڑتے ہوئے ایک بڑے جہاز کی طرف دیکھا۔ وقت ایک انتہائی خاموش اور تیز رفتار پہیے کی طرح گزرنا شروع ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے، اور اس ہولناک اور دردناک واقعے کو گزرے ہوئے کئی سالوں کا ایک انتہائی طویل عرصہ بیت گیا۔ ان کئی سالوں میں دنیا کے حالات مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ وقت نے اپنی وہ کڑی اور سچی کروٹ لی تھی جو بڑے بڑے فرعونوں کا غرور مٹی میں ملا دیتی ہے۔ طارق جو کبھی آسمان کی بلندیوں پر اڑنے کا اندھا غرور کرتا تھا اور خود کو خدا سمجھتا تھا، اب وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بینائی وقت کے ساتھ انتہائی کمزور ہو چکی تھی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، جس کی وجہ سے اسے جہاز اڑانے کے اس اعلیٰ عہدے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا تھا۔ طارق کا وہ سارا تکبر اور اس کی وہ ساری جوانی اب ڈھل چکی تھی، اور وہ اب جہاز اڑانے والے ہوا باز کے بجائے صرف ایک عام اور بے بس مسافر بن کر سفر کرنے پر مجبور تھا۔ لیکن اس کے دل کا وہ کالا غرور اور غریبوں کے لیے اس کی وہ نفرت ابھی بھی ذرہ برابر کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی عام انسانوں کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اپنے ماضی کے غرور میں زندہ تھا۔ ایک دن طارق کو کسی انتہائی ضروری کام سے شہر سے بہت دور ایک دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑا۔ طارق اپنے ان مہنگے کپڑوں میں ملبوس ہو کر انتہائی غرور کے ساتھ ایک بہت بڑے اور شاندار مسافر جہاز کے اندر داخل ہوا، اور اس جہاز کے سب سے مہنگے اور آرام دہ حصے میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس بڑے جہاز میں سینکڑوں مسافر سوار تھے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے سب شامل تھے۔ جہاز کا سارا عملہ مسافروں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، اور طارق اپنی کرسی پر بیٹھا انتہائی تکبر کے ساتھ باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس جہاز کی مشینوں میں ایک ہولناک اور بھاری شور پیدا ہوا، اور وہ بڑا جہاز انتہائی تیزی کے ساتھ زمین پر دوڑتا ہوا آسمان کی ان بلندیوں کی طرف اڑ گیا جہاں اڑنے کا طارق کو کبھی اندھا غرور ہوا کرتا تھا۔ پرواز کا آغاز انتہائی پرسکون اور خاموش تھا۔ مسافر ہنس کھیل رہے تھے، اور جہاز آسمان کے بادلوں کے اوپر تیر رہا تھا۔ لیکن قدرت کا وہ کڑا انصاف اور مکافات عمل کا وہ سچا قانون آسمان کی ان بلندیوں پر طارق کے اس پرانے غرور کو توڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ جہاز کو اڑتے ہوئے ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ اچانک آسمان پر ایک انتہائی بھیانک، کالا اور قیامت خیز طوفان نمودار ہو گیا۔ چاروں طرف انتہائی گہرے اور کالے بادل چھا گئے، اور دن کے وقت ہی رات جیسا ہولناک اندھیرا ہو گیا۔ تیز اور گرجدار ہوائیں اس بڑے جہاز سے انتہائی زور زور سے ٹکرانے لگیں، جس کی وجہ سے وہ پورا جہاز ایک سوکھے پتے کی طرح آسمان میں ہچکولے کھانے لگا۔ آسمان پر انتہائی ہولناک اور آنکھوں کو اندھا کر دینے والی بجلیاں کڑکنے لگیں، اور خوفناک گرج کے ساتھ اس طوفان نے
اس جہاز کو مکمل طور پر اپنے کالے گھیرے میں لے لیا۔ مسافروں کے چہروں پر ایک نامعلوم اور بھیانک خوف طاری ہونے لگا۔ بچے رونے لگے اور عورتیں گھبرا کر دعائیں مانگنے لگیں۔ طارق چونکہ خود ایک پرانا ہوا باز رہ چکا تھا، اس لیے اسے اس طوفان کی شدت اور اس کے خطرے کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ طارق کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی اور اسے محسوس ہونے لگا کہ یہ کوئی عام طوفان ذرہ برابر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ موت کا ایک انتہائی ہولناک جال ہے جو اس جہاز کے گرد تنگ ہو رہا ہے۔ اچانک ایک انتہائی خوفناک اور دلوں کو چیر دینے والے دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ آسمان سے گرنے والی ایک انتہائی تیز اور چمکدار آسمانی بجلی اس جہاز کے دائیں طرف والی ایک بہت بڑی مشین پر انتہائی زور سے آ کر گری۔ اس بجلی کے گرتے ہی اس جہاز کی اس بڑی مشین میں ایک ہولناک اور بھڑکتی ہوئی آگ پیدا ہو گئی اور وہ مشین مکمل طور پر تباہ ہو کر بند ہو گئی۔ مشین کے خراب ہوتے ہی اس پورے جہاز میں ایک قیامت خیز جھٹکا لگا اور وہ بڑا جہاز اپنا توازن کھو کر انتہائی تیزی کے ساتھ زمین کی طرف گرنے لگا۔ جہاز کے اندر انتہائی ہولناک اور کانوں کو پھاڑ دینے والی خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں اور ہر طرف لال رنگ کی ڈراؤنی روشنیاں جلنے بجھنے لگیں۔ جہاز کی چھت سے وہ سانس لینے والے ماسک نیچے گر پڑے اور اندر کا سارا منظر ایک موت کے اندھے کنویں جیسا بن گیا۔ جہاز کے اندر دھوئیں کی ہولناک بدبو پھیلنے لگی۔ سینکڑوں مسافر اپنی موت کو اتنے قریب دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ ہر طرف سے چیخوں اور پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر اللہ سے زندگی کی آخری بھیک مانگ رہے تھے۔ طارق کا وہ سارا کالا غرور، اس کی وہ ساری فرعونیت اور اس کی وہ ساری دولت اس موت کے خوف کے سامنے ایک ہی لمحے میں مٹی میں مل کر راکھ ہو گئی۔ اس کا جسم ایک سوکھے پتے کی طرح شدت سے کانپ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر موت کا ٹھنڈا پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ طارق کو مکمل اور 100% یقین ہو چکا تھا کہ اب اس جہاز کا بچنا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ اس طوفان میں ایک مشین کے ساتھ اس بھاری جہاز کو سنبھالنا اس دنیا کے کسی بھی عام انسان کے بس کی بات ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ طارق کو اپنی موت بالکل سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور وہ بھی رو رو کر دعائیں مانگنے لگا۔ جہاز انتہائی تیزی سے زمین کی طرف غوطے کھا رہا تھا اور سب کو لگ رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے یہ جہاز کسی پہاڑ یا زمین سے ٹکرا کر ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ لیکن اس جہاز کے سب سے اگلے حصے میں، جہاں اس جہاز کا کپتان بیٹھا تھا، وہاں ایک ایسا سچا اور محنتی انسان موجود تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ اس جہاز کے کپتان نے اپنے اعصاب کو انتہائی مضبوط رکھا اور اس نے اس تباہ ہوتے ہوئے جہاز کے سارے نظام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کپتان نے مسافروں سے انتہائی مضبوط اور پرسکون آواز میں بات کی اور انہیں کہا کہ وہ اپنی کرسیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں
وہ کپتان اس کالی اور طوفانی رات میں اس آگ لگی ہوئی مشین کے باوجود اس جہاز کو انتہائی مہارت اور کمال کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بھی پسینہ تھا، لیکن اس کے دل میں انسانوں کی جانیں بچانے کا ایک سچا اور عظیم جذبہ موجود تھا۔ وہ جہاز زمین کے انتہائی قریب آتا جا رہا تھا اور نیچے ایک بہت بڑا اور کھردرا ہوائی اڈہ موجود تھا۔ کپتان نے اپنی پوری طاقت، اپنا سارا خون پسینہ اور اپنی ساری زندگی کا تجربہ اس جہاز کو زمین پر اتارنے میں لگا دیا۔ وہ طوفان جہاز کو زمین پر مارنا چاہتا تھا، لیکن کپتان نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس جہاز کا رخ بالکل سیدھا رکھا، اور پھر وہ ہولناک اور سنسنی خیز لمحہ آیا جب اس گرتے ہوئے جہاز کے پچھلے بھاری پہیے ایک انتہائی زوردار اور کانوں کو بہرا کر دینے والے دھماکے کے ساتھ اس زمین اور اس سڑک سے ٹکرائے۔ جہاز کے پہیوں اور زمین کے درمیان رگڑ کی وجہ سے انتہائی ہولناک آگ کی چنگاریاں اڑنے لگیں، اور جہاز اس سڑک پر انتہائی تیزی سے دوڑنے لگا۔ کپتان نے جہاز کو روکنے والے سارے نظام کو پوری طاقت کے ساتھ کھینچ لیا۔ جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے تمام مسافروں کی جانیں ان کے حلق میں اٹکی ہوئی تھیں، اور سب آنکھیں بند کیے موت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس ہیرو کپتان کی اس عظیم مہارت، اس کی اس سچی محنت اور اس کی اس کمال کی طاقت نے موت کے اس طوفان کو مکمل طور پر شکست دے دی، اور وہ تباہ ہوتا ہوا بڑا اور بھاری جہاز انتہائی زوردار آوازوں کے بعد آہستہ آہستہ اپنی رفتار کم کرتا گیا، اور پھر آخر کار وہ جہاز اس ہوائی اڈے کی چوڑی سڑک پر مکمل طور پر ایک محفوظ اور پرسکون حالت میں آ کر رک گیا۔ جہاز کے اس محفوظ اور پرسکون ہوائی اڈے کی چوڑی سڑک پر رکتے ہی اس کے اندر موجود ان سینکڑوں مسافروں کے رکے ہوئے اور موت کے خوف سے جمے ہوئے سانس دوبارہ بحال ہوئے، اور وہ سب موت کے اس انتہائی ہولناک اور بھیانک منہ سے زندہ بچ کر آنے پر دھاڑیں مار مار کر اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگے، اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر خوشی اور سچے شکر کے گرم آنسو بہانے لگے۔ اس بڑے جہاز کے اندر کا وہ سارا ڈراؤنا اور موت کی وادی جیسا ماحول ایک ہی لمحے میں ایک انتہائی سچی اور نئی زندگی کی بے پناہ خوشی میں بدل گیا تھا۔ عورتیں اپنے معصوم بچوں کے ماتھے اور رخسار چوم رہی تھیں، اور بوڑھے مسافر اپنے دونوں کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے اس سچے اور انصاف کرنے والے اللہ کا رو رو کر شکر ادا کر رہے تھے، جس نے ان سب کو اس قیامت خیز طوفان، اس کالی اندھیری رات اور اس جلتے ہوئے جہاز کے انتہائی جان لیوا عذاب سے نکال کر ایک نئی اور مہنگی زندگی عطا کی تھی۔ اس جہاز میں موجود ہر انسان یہ بات بہت اچھی طرح اور 100% جانتا تھا کہ آج ان کی جان بچنا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات ذرہ برابر بھی نہیں تھی، اور ان سب کی یہ نئی زندگی اور یہ سانسیں صرف اور صرف اس جہاز کے اس عظیم سچے اور انتہائی محنتی کپتان کی اس کمال مہارت، اس کی بے مثال بہادری اور اس کی اس سچی لگن کا نتیجہ ہے، جس نے موت کی آنکھوں میں
آنکھیں ڈال کر اس تباہ ہوتے ہوئے اور آگ میں جلتے ہوئے جہاز کو زمین پر انتہائی سکون اور حفاظت کے ساتھ اتارا تھا۔ جہاز کا سارا عملہ مسافروں کو روتے ہوئے تسلیاں دے رہا تھا اور سب کو پرسکون رہنے کا کہہ رہا تھا۔ طارق جو اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا وہ سارا بوڑھا اور کمزور جسم ابھی تک موت کے اس ہولناک خوف کی وجہ سے ایک سوکھے پتے کی طرح شدت سے کانپ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود موت کا انتہائی ٹھنڈا پسینہ بہہ رہا تھا اور اس کی وہ مغرور آنکھیں حیرت اور ایک ناقابل یقین صدمے کی وجہ سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ طارق چونکہ خود اپنی جوانی میں ایک بہت بڑا اور انتہائی مغرور، طاقتور اور ہوا باز رہ چکا تھا، اور اس نے اپنی ساری جوانی اور اپنی ساری زندگی جہاز اڑانے میں گزاری تھی، اس لیے وہ اس بات کو اس جہاز میں موجود کسی بھی دوسرے مسافر سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر اور انتہائی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ایک بڑی مشین میں آگ لگنے کے بعد اور آسمان پر اتنے بھیانک اور کالے طوفان کے درمیان اس اتنے بڑے اور بھاری جہاز کو زمین پر اتنی حفاظت اور سکون کے ساتھ اتارنا اس دنیا کے کسی بھی ہوا باز کے لیے مکمل طور پر ناممکن اور محال تھا۔ طارق کا وہ سارا جھوٹا غرور اور اس کا وہ اندھا تکبر جو وہ دوسرے ہوا بازوں اور غریب انسانوں پر کرتا تھا، وہ آج اس عظیم کپتان کی اس کمال مہارت کے سامنے مٹی کا ایک انتہائی حقیر اور ذلیل ذرہ بن کر رہ گیا تھا۔ طارق کا دل اس عظیم مسیحا اور اس فرشتوں جیسے کپتان کا چہرہ دیکھنے کے لیے انتہائی بے تاب اور پاگل ہو رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس ظالم دنیا میں وہ کون سا ایسا عظیم اور کمال کا ہوا باز موجود ہے جس کے مضبوط ہاتھوں میں اتنی سچی اور ہولناک طاقت ہے کہ اس نے موت کے اس طوفان کو بھی شکست دے دی ہے۔ جہاز کے اندر موجود تمام سینکڑوں مسافر اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے اور سب کے چہروں پر اس بہادر کپتان کے لیے ایک انتہائی سچی عقیدت اور محبت موجود تھی۔ سب مسافروں نے مل کر اپنے اس مسیحا اور جان بچانے والے عظیم کپتان کو دیکھنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انتہائی زوردار اور خوشی سے بھری ہوئی تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ جہاز کے اندر کا وہ سارا حصہ تالیوں کی اس گونج اور خوشی کے آنسوؤں سے بھر گیا۔ طارق بھی اپنے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھیں اس جہاز کے اس اگلے اور بند حصے کے بھاری دروازے پر ٹک گئیں جہاں سے اس کپتان نے باہر آنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس جہاز کے اس اگلے حصے کا وہ مضبوط دروازہ انتہائی آہستگی سے ایک دھیمی آواز کے ساتھ کھلا اور اس دروازے کے اندر سے ایک انتہائی لمبا چوڑا، خوبصورت اور پرسکون انسان باہر نکلا۔ اس انسان نے اپنے جسم پر اس جہاز کے کپتان کا وہ انتہائی شاندار، صاف ستھرا اور عزت دار لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسا سچا اور پاکیزہ نور موجود تھا جسے دیکھ کر کسی بھی انسان کا سر عقیدت سے جھک سکتا تھا۔ اس کپتان کے ماتھے پر سخت محنت اور بہادری کا پسینہ چمک رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور ایک ہولناک طاقت موجود تھی
جو بڑے بڑے ظالموں کا غرور توڑنے کے لیے کافی تھی۔ تمام مسافر اس عظیم کپتان کو اپنے سامنے زندہ اور سلامت دیکھ کر دوبارہ سے دھاڑیں مار مار کر رونے لگے اور اس کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے۔ وہ کپتان مسکراتا ہوا اور اپنے ہاتھ ہلاتا ہوا مسافروں کی طرف انتہائی پرسکون اور مضبوط قدموں کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ طارق جو مسافروں کی اس بھیڑ میں سب سے آگے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں اس کپتان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ طارق نے جب اس کپتان کے اس چہرے، اس کی ان گہری آنکھوں اور اس کے اس پرسکون انداز کو انتہائی غور سے دیکھا تو اس مغرور اور تکبر سے بھرے ہوئے طارق کے پیروں تلے سے وہ جہاز کی مضبوط زمین ایک انتہائی ہولناک اور قیامت خیز دھماکے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر کھسک گئی، اور طارق کے دماغ میں ایک ایسا زبردست اور بھیانک صدمہ پیدا ہوا کہ اسے لگا کہ اس کا دل سینے کو چیر کر باہر آ گیا ہے۔ اس کا وہ سارا خون ایک ہی لمحے میں برف کی طرح انتہائی ٹھنڈا اور نیلا پڑ گیا، اور اس کی وہ روتی ہوئی اور حیران آنکھیں دہشت، حیرت اور ایک ناقابل یقین صدمے کی وجہ سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ طارق کا وہ سانس اس کے سوکھے ہوئے گلے میں مکمل طور پر اٹک گیا، اور اس کے حلق سے ایک ایسی انتہائی دردناک اور دل کو چیر دینے والی سسکی نکلی جس نے اس کی اپنی روح کو اندر تک زخمی کر دیا۔ طارق کا وہ سارا جسم ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح شدت سے کانپنے لگا، کیونکہ وہ عظیم انسان اور وہ فرشتوں جیسا محنتی کپتان، جس کے لیے آج یہ سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، اور جس نے اپنی کمال مہارت سے ان سب کی جانیں بچائی تھیں، وہ کپتان کوئی اور انسان ذرا برابر بھی نہیں تھا، بلکہ بالکل وہی غریب، لاچار اور سڑک کی دھول میں بیٹھا ہوا وہی جوتے پالش کرنے والا معصوم لڑکا راجو تھا، جسے طارق نے سالوں پہلے اسی ہوائی اڈے کے باہر اپنے ان بھاری اور مہنگے جوتوں سے انتہائی بے دردی، درندگی اور صفاکی کے ساتھ ایک ہولناک ٹھوکر مار کر زمین پر گرا دیا تھا۔ طارق کے کانوں میں آج بھی اپنی وہ ہولناک اور زہریلی آواز گونجنے لگی جب اس نے اس معصوم اور روتے ہوئے راجو سے کہا تھا کہ تم جیسے سڑکوں پر رلنے والے کیڑے مکوڑے کبھی بھی آسمان کی ان بلندیوں کو چھونے کا خواب نہیں دیکھ سکتے، اور تمہاری اوقات صرف اور صرف غریب بن کر ان جوتیوں کو چاٹنے اور صاف کرنے کی ہے۔ طارق کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا پرانا منظر ایک ہولناک فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ غریب لڑکا جس کے پاس سردیوں میں پہننے کے لیے جوتے ذرا برابر بھی موجود نہیں تھے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اور جس کی پالش اور برش طارق نے انتہائی حقارت سے مٹی میں ملا دیے تھے، آج وہی کیڑا مکوڑا کہلانے والا اور سڑک کی مٹی پر بیٹھنے والا غریب راجو اس پوری دنیا کے آسمانوں کا سب سے بڑا اور سب سے کمال کا بادشاہ بن کر طارق کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اور طارق جو خود کو آسمانوں کا خدا سمجھتا تھا، وہ آج ایک بے بس، لاچار اور ڈرے ہوئے مسافر کی طرح
اسی غریب لڑکے کے رحم و کرم پر اپنی جان بچانے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ طارق کا وہ سارا کالا غرور، اس کی وہ ساری بے تحاشا دولت اور اس کا وہ فرعونیت سے بھرا ہوا تکبر آج اس غریب لڑکے کی اس سچی محنت، اس کے بہتے ہوئے پسینے اور اس کی اس کمال کی کامیابی کے سامنے مٹی کا ایک ایسا حقیر اور ذلیل ڈھیر بن چکا تھا جس کی اس ظالم دنیا میں 2 ٹکے کی بھی کوئی قدر و قیمت ذرا برابر بھی موجود نہیں تھی۔ راجو مسکراتا ہوا اور چلتا ہوا بالکل طارق کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ راجو کی آنکھوں میں طارق کے لیے نہ تو کوئی ہولناک غصہ تھا، نہ کوئی انتقام کی کالی آگ تھی، اور نہ ہی کوئی جھوٹا غرور ذرا برابر موجود تھا، بلکہ راجو کی آنکھوں میں آسمان کے اس کڑے اور سچے انصاف کی وہ ہولناک چمک اور وہ اعلیٰ ظرفی کا پاکیزہ نور تھا جو ظالموں کو اندر سے جلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک کر دیتا ہے۔ طارق شرمندگی، احساس جرم اور ایک انتہائی ہولناک پچھتاوے کے بھاری بوجھ تلے مکمل طور پر دب کر کچل چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے ان کانپتے ہوئے قدموں کے بل اس جہاز کے فرش پر ایک لاوارث اور بے آسرا انسان کی طرح گر پڑا، اور اس نے دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ کانپتے ہوئے اس راجو کے ان چمکدار اور روتے ہوئے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اس راجو کے ان چمکدار اور کالے جوتوں پر رکھ دیے۔ طارق کا وہ سارا تکبر آنسوؤں کے اس تیز سیلاب میں ہمیشہ کے لیے بہہ چکا تھا۔ وہ اس عظیم کپتان راجو کے جوتوں کو اپنے ان سچے اور گرم آنسوؤں سے دھو رہا تھا، اور پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ پر اللہ کی کڑی لعنت ہو، میں ایک انتہائی ظالم، درندہ اور اندھا انسان تھا جس نے دولت کے غرور میں اندھا ہو کر ایک معصوم کی روزی کو مٹی میں ملا دیا اور تمہیں کیڑے مکوڑے کہہ کر پکارا۔ آج میرے سچے اللہ نے میرا وہ سارا جھوٹا غرور اور میرے ہی منہ پر مار کر مجھے یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں اصل کیڑا مکوڑا اور اصل حقیر انسان میں ہوں، جس کی جان آج تمہارے ان مضبوط ہاتھوں نے بچائی ہے۔ خدارا مجھے معاف کر دو، میری اس تکبر کی ہولناک سزا مجھے مل گئی ہے۔ تم نے مجھ سے انتقام لینے کے بجائے میری اور ان سینکڑوں لوگوں کی جان بچا کر مجھے اندر ہی اندر ایک زندہ لاش کی طرح مار دیا ہے۔ میری اوقات واقعی میں تمہارے ان جوتوں کی دھول کے برابر بھی ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ میں نے تم پر ظلم کیا تھا اور تم نے مجھے ایک نئی زندگی دے کر میرے منہ پر وہ سچا تمانچہ مارا ہے جس کی گونج مجھے قبر تک سنائی دیتی رہے گی۔ طارق اس فرش پر پڑا ہوا راجو کے پاؤں پکڑ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا، اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جہاز کے باقی مسافر بھی اس منظر کو دیکھ کر انتہائی حیران تھے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ بوڑھا انسان اس عظیم کپتان کے قدموں میں گر کر کیوں رو رہا ہے۔ راجو نے انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سے سکون کے ساتھ اپنے ان مضبوط اور محنتی ہاتھوں سے اس بوڑھے اور روتے ہوئے طارق کو اس فرش سے اوپر اٹھایا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ راجو کی آنکھوں میں ایک سچی چمک تھی،
اس نے طارق کی ان روتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی نرم، میٹھی لیکن ایک ایسی گرجدار اور سچی آواز میں بات کی جس نے طارق کے بچے کھچے ضمیر کو بھی اندر تک رلا دیا۔ راجو نے کہا کہ طارق صاحب، میں تم سے کوئی انتقام لینے یا تمہیں ان مسافروں کے سامنے ذلیل کرنے ذرا برابر بھی نہیں آیا۔ میں نے تو اسی سردیوں کی صبح اپنا سارا معاملہ اور اپنا وہ سارا روتا ہوا دکھ آسمانوں کے اس سچے اور انصاف کرنے والے رب کی عدالت میں رو کر چھوڑ دیا تھا، جس نے آج مجھے اس سڑک کی دھول اور اس مٹی سے اٹھا کر آسمان کی ان سب سے اونچی بلندیوں کا تاج پہنا دیا ہے۔ طارق، جب تم نے مجھے وہ ٹھوکر ماری تھی اور میرے پالش والے باکس کو توڑا تھا تو میں نے اس دن رونا چھوڑ کر اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی محنت سے اس ظالم دنیا کا غرور توڑوں گا۔ میں نے راتوں کو جا کر سڑکوں کی روشنی میں پڑھائی کی، میں نے بھوکے پیٹ رہ کر بھی کتابیں خریدیں، اور میری بیمار ماں کی ان سچی دعاؤں نے مجھے آج اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے جہاں پہنچنے کا تم جیسے امیروں کو اندھا غرور ہوتا ہے۔ طارق، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کو غریب اور کمزور سمجھ کر اس کی تحقیر کرنا اور اسے کیڑے مکوڑے سمجھنا انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ غریبوں کے خواب اور ان کی سچی محنت میں وہ ہولناک اور طاقتور آگ ہوتی ہے جو بڑے بڑے فرعونوں کے تختوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور ان کا تکبر جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ میرا وہ ٹوٹا ہوا لکڑی کا باکس اور میری وہ کالی پالش میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت تھی جس نے مجھے آج اس مقام پر پہنچایا ہے جہاں تمہارا سارا غرور آج رو رہا ہے۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا، لیکن تم اس احساس کو اور اس سبق کو اپنی ساری زندگی یاد رکھنا کہ جس غریب کے معصوم سینے پر تم نے اپنا وہ بھاری جوتا مارا تھا، آج اسی غریب نے موت کے اس قیامت خیز طوفان سے نکال کر تمہیں وہ سانسیں دی ہیں جن پر تم غرور کرتے تھے۔ راجو کی یہ انتہائی سچی، پرسکون اور اعلیٰ ظرفی سے بھری ہوئی باتیں سن کر طارق کا دل مکمل طور پر پگھل گیا اور اس کی روح ہولناک شرمندگی میں ڈوب گئی۔ طارق اسی جہاز میں اپنا منہ چھپا کر روتا رہا اور راجو وہاں سے مسکراتا ہوا اور اپنا فرض پورا کر کے چلا گیا۔ یہ انتہائی دردناک، ہولناک اور سچی کہانی اس ظالم اور مغرور دنیا کے ان تمام انسانوں کے لیے ایک انتہائی بڑی اور واضح عبرت کا زندہ نشان بن گئی کہ جب کوئی انسان اپنے تکبر، اپنی جہالت اور مال و دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر کسی غریب اور محنت کش کو کیڑے مکوڑے کہتا ہے، تو قدرت کا وہ کڑا اور سچا انصاف اور مکافات عمل کا وہ بے آواز قانون اتنے اچانک اور اتنے ہولناک طریقے سے حرکت میں آتا ہے کہ ظالم کا سارا غرور ایک ہی سیکنڈ میں مٹی میں مل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور اللہ ان مظلوموں اور سچی محنت کرنے والوں کو آسمان کی ان بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے جہاں پہنچنے کا ظالموں کو اندھا غرور ہوتا ہے، اور سچی محنت اور اعلیٰ ظرفی ہمیشہ حق اور صبر کرنے والوں کو ایک ایسی لازوال اور زندہ کامیابی عطا کرتی ہے جو قیامت تک یاد رکھی جاتی ہے۔
اور انسان کی اصل بلندی اس کے اخلاق اور اس کی محنت میں چھپی ہوتی ہے، نہ کہ اس کی دولت اور اس کے غرور میں۔ انسان کو اپنی دولت، طاقت اور اپنے عہدے پر کبھی بھی اندھا غرور ذرا برابر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے غرور میں اندھا ہو کر کسی غریب، مجبور اور محنت کش انسان کو حقیر سمجھتا ہے اور اسے کیڑے مکوڑے کہہ کر اس کی روزی کو ٹھوکر مارتا ہے، تو قدرت کا سچا انصاف اور مکافات عمل کا بے آواز قانون ضرور حرکت میں آتا ہے۔ غریبوں کی سچی محنت، ان کے بہتے ہوئے پسینے اور ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلنے والی آہ میں ایک ایسی ہولناک طاقت ہوتی ہے جو آسمان کے دروازوں تک پہنچتی ہے۔ غربت کوئی عیب ذرہ برابر بھی نہیں ہے، بلکہ سچی لگن اور ایمانداری سے کی گئی محنت ایک غریب انسان کو بھی آسمان کی ان سب سے اونچی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے جہاں پہنچنے کا امیروں کو اندھا غرور ہوتا ہے۔ انسان کی اصل عزت اس کے اچھے اخلاق، اس کی اعلیٰ ظرفی اور اس کی سچی محنت میں چھپی ہوتی ہے۔ ظالم کا انجام ہمیشہ ہولناک پچھتاوے کی صورت میں نکلتا ہے، اور سچی محنت کرنے والے مظلوم کو قدرت وہ لازوال کامیابی عطا کرتی ہے جو ظالموں کے منہ پر ایک سچا تمانچہ بن کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو ہمیشہ سچی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔